أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما ربي زدني علما ربي زدني علما ربي يسر ولا تعسر وتمم الخير وبك نستعين اللهم فقهنا في الدين اللهم فقهنا في الدين اللهم فقهنا في الدين آمين يا رب العالمين. ہو رہا ہے ریکارڈ. جزاک اللہ خیر. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی یسر ولا تعسر وتمم الخیر وبک نستعین اللهم فقهنا فی الدین اللهم فقهنا فی الدین اللهم فقهنا فی الدین آمین یا رب العالمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر یسجدان. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم نے کل پہلا سیشن کیا تھا الرحمن کے اوپر، اور جو لوگ پچھلے سیشن میں موجود تھے اگر وہ اس کی تھوڑی سی سمری دینا چاہیں کہ آپ نے اس میں سے کیا سیکھا. مین اس میں یہ کانٹیکس تھا، اللہ میاں کی رحمت کے بارے میں بتایا گیا تھا، اور یہ کہ اللہ میاں کیسے پاورفل ہیں تھرو ہز ایبلٹی آف بینگ رحیم، اور یہ کہ اگر ہم لوگوں نے قرآن کو سمجھنا ہے اور ان ڈیپتھ میں جانا ہے تو دا بیسٹ، تو ہمیں لائک یہ چیز ذہن میں رکھنی چاہیے کہ آر ٹیچر از اللہ تعالیٰ، اور اس کی سمجھ لائک ہمیں اس کی سمجھ تبھی آ سکتی ہے جب ہم لائک وی ہیو ٹو بلیو کہ اللہ ہمارا ٹیچر ہے، اور یہ اس کے ذمے ہے ہمیں قرآن کو سمجھانا. ایک تو یہ چیز تھی، اور دوسری پہ وہ 3 اسٹیجز تھے نیگوسیشن کے، کانٹیکس تھا، ایک اسٹائل تھا، اور ایک کنسیڈریشن آف دی آڈینس. تو یہ مین چیزیں تھیں. ہم نے یہ سیکھا تھا کہ یہ جو کتاب ہم اس کو پڑھنے جا رہے ہیں، اللہ کہتا ہے کہ میں نے اس کتاب کو سکھایا ہے، علم القرآن. ہم نے 2 آیات ہی کی تھیں، اور کانٹیکس کیا تھا کہ سورہ رحمان کس سچویشن میں آئی تھی جب کفار جو تھے وہ بہت سٹبن ہو چکے تھے. ہم نے 3 فیزز آف ریجیکشن دیکھے تھے جن کے اندر ہم کفار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ریاکٹ کر رہے تھے، جو جس طرح وہ ریاکٹ کر رہے تھے مختلف سچویشنز میں. تو لاسٹ فیز آف ریجیکشن میں جو فائنل ڈیفینس لائن ان کی یہ تھی، ایک طرف وہ فزیکلی اگریسو ہو گئے تھے، وہ کہتے تھے کہ بھائی یہ تو ہماری ہوم لینڈ سیکورٹی تھریٹ بن گیا ہے، یہ آپ ہمارے سلیبس کو خراب کر رہے ہیں، وہ ایکٹ اپ کر رہے ہیں، ہمارے بچے باغی ہو رہے ہیں، آپ تو ہمارا معاشرہ بدل رہے ہیں، یہ تو آرڈر آف سوسائٹی کو تھریٹ کر رہا ہے اسلام. اور سیکنڈلی وہ نیگوشیشنز میں ان ڈائلاگ کیا کہتے تھے، وہ کہتے تھے کہ اچھا آپ کہتے ہیں آپ نبی ہیں تو پھر معجزہ لائیں، باقی نبی تو معجزے لے کے آتے تھے. تو اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیونکہ کلیئرلی حکم تھا کہ معجزہ نہیں آ سکتا، وہ آخری نبی تھے، اور معجزہ کیوں نہیں آ سکتا تھا اس کو بھی ہم نے دیکھا تھا کہ اللہ رب العزت نے پہلی جتنی قوموں کو معجزے بھیجے، کیا ان میں سے کوئی ایمان لے کے آئی؟ اور اللہ کا جو ایک رول ہے، سیٹ رول، وہ یہ کہ جب بھی معجزہ آتا ہے قوم کے پاس اور اس کے بعد وہ جب ایمان نہیں لے کے آتی تو انہیں ڈسٹروائے کر دیا جاتا ہے، پھر ان کی ٹائم لمٹ ختم ہو جاتی ہے. معجزہ آنے کے بعد اگر وہ دین پہ آ جائیں، اگر وہ اللہ کے رستے پہ آ جائیں تو پھر ویل اینڈ گڈ، اگر نہیں تو پھر ان کی ڈسٹرکشن ہو جاتی ہے. اور ہم جتنی قرآن میں واقعات پڑھتے ہیں، بنی اسرائیل، قوم صالح، جتنی بھی قوموں کو دیکھتے ہیں، قوم لوط، جتنی قوموں کو بھی دیکھتے ہیں جن کے پاس بھی معجزے آئے، وہ سب اس کے بعد باغی ہو گئیں. بنی اسرائیل کو اللہ رب العزت نے اتنے معجزے دیے، لیکن کیا وہ بھی قائم رہی دین پہ؟ جب اللہ حضرت موسیٰ کے پاس کمانڈمنٹس آئیں تو ہم نے دیکھا وہ بھی ایمان نہیں لے کے آئے، انہوں نے بھی کمانڈمنٹس نہیں مانی. تو اس پوائنٹ پہ اللہ کی جو اصل رحمانیت تھی وہ معجزہ نہ بھیجنا تھی. اس نام کے ساتھ اللہ رب العزت اپنے آپ کو اس صورت میں انٹروڈیوس کرا رہے ہیں. اللہ کہتے ہیں الرحمن، میں بہت مہربان ہوں. ہم نے اس میں رحمان کا دیکھا تھا کہ اللہ تعالیٰ کا خاص نام ہے، اس کا مادہ رحم پر ہے، اور یہ فعلان کے وزن پہ ہے. اس وزن پہ جو بھی الفاظ ہوتے ہیں ہم نے دیکھا تھا کہ وہ ہائپر بول ہوتے ہیں، ان میں ایگزیجریشن تھوڑی سی ہوتی ہے، پر ایسی ایگزیجریشن نہیں ہوتی کہ وہ ٹروتھ کو، جو سچائی ہے، اسے بینڈ کر دے. جیسے قرآن مجید میں حضرت موسیٰ کے لیے 2 مرتبہ سورہ الاعراف میں آتا ہے اور سورہ طٰہٰ میں غضبان کا لفظ آتا ہے، یعنی وہ بہت غصے سے بھرے ہوئے تھے. اسی طرح اگر کوئی کہے کہ آنا جو آن، اس کا مطلب ہے کہ بھوک سے میری جان نکلی جا رہی ہے. چنانچہ اگر آپ لغوی اعتبار سے رحمان کے مفہوم میں دیکھیں تو ایک طوفانی شان اس لفظ میں پائی جاتی ہے. طوفان کا لفظ بھی آن کی اس پہ رائم پہ آ رہا ہے، تو اس کا مطلب بھی یہی ہے.
اس میں بھی مبالغہ پایا جاتا ہے. تو اس مفہوم کو اگر ہم اپنی زبان میں دیکھیں، اسے ادا کرنے کی کوشش کریں، تو رحمان کون ہے؟ رحمان وہ ذات ہے جس کی رحمت ٹھاٹھے مارتے ہوئے سمندر کی طرح ہے. اس کی رحمت تمام مخلوقات کو ڈھانپے ہوئے ہے. کسی مخلوق کا کوئی فرد بھی اس کی رحمت میں سب کو ریپ اراؤنڈ کیا ہوا ہے. کوئی بھی اس سے باہر نہیں ہے، کوئی اس سے دور نہیں ہے. خاص طور پر جتنے بھی بنی نوع انسان ہیں، جو بھی اس دنیا میں ہے، سب اللہ کی رحمت کے محتاج ہیں، اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. اور اللہ تعالیٰ کی رحمت کے بارے میں ایک موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی شخص بھی صرف اپنے اعمال کی بنیاد پر جنت میں داخل نہیں کیا جائے گا جب تک کہ اللہ کی رحمت اس کو سراؤنڈ نہیں کر دے گی. اس پر صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی نہیں جائیں گے؟ تو آپ نے فرمایا تھا ہاں میں بھی نہیں، کہ اللہ تعالیٰ مجھے اپنی مغفرت اور اپنی رحمت سے ڈھانپ لے. تو اللہ تعالیٰ کے جتنے صفاتی نام ہیں، ان میں جو پینیکل ہے، ایک طرح سے جو ایپیٹوم ہے، وہ الرحمن ہے. تو اس اپروچ کے ساتھ آگے اللہ کہتا ہے میں نے سکھائی ہے یہ کتاب قرآن. اور ہم نے یہ بھی ایکسیپٹ کیا تھا کہ اللہ اگر ہمارے ٹیچر ہیں تو ہماری اس سے زیادہ خوش قسمتی کیا ہو سکتی ہے، کیونکہ یہ ایک چین ہے آف ٹیچنگ کہ آپ نے بھی جس سے بھی سیکھا ہے یا جو بھی قرآن پڑھ رہا ہے اس نے بھی کہیں سے سیکھا ہے، اور الٹیمیٹلی وہ چین جا کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ رکتی ہے، اور وہاں سے حضرت جبرائیل کو سکھانے والے اللہ رب العزت ہیں. تو آج جیسے ہم جن انسٹیٹیوشن سے بلونگ کرتے ہیں یا جن پروفیسرز کے نیچے پڑھتے ہیں، تو ہم بڑا فخر لیتے ہیں اس بات میں بتاتے ہوئے، برانڈ نیم کی طرح ہر جگہ لگاتے ہیں اپنے انسٹیٹیوشنز اور ان چیزوں کا نام. تو یہ قرآن جب آپ اس کتاب کی طرف آتے ہیں تو آپ یہ سوچ رہے ہیں آپ اس جرنی پہ امبارک کر رہے ہیں جو الٹیمیٹ ایجوکیشن ہے، جس کا علم سکھانے والا اللہ رب العزت ہے. اب جس طرح اللہ تعالیٰ کے ناموں میں جو چوٹی کا نام ہے وہ رحمان ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے جو انسان کو علم سکھایا ہے اس میں جو پینیکل ہے، جو اس میں ہائیسٹ کلائمیکس ہے، وہ قرآن ہے. تو اکتسابی علم جو ہم نے دیکھا تھا، حاصل شدہ علم جو ایکوائرڈ نالج آف ہیومن ہے، وہ تو اللہ کی مشیت کے مطابق انسان رفتہ رفتہ ترقی کی منازل، جتنی بھی آپ ایڈوانسمنٹ ماڈرنائزیشنز کر رہے ہیں، ان سب میں سیکھ رہے ہیں. لیکن اللہ کی طرف سے جو الہامی علم آئے گا، آپ کو ریویل نالج عطا ہوا ہے، اس میں چوٹی کا علم قرآن ہے، جو ہر قسم کے تمام علوم کا نقطہ عروج ہے کہ آپ جو بھی علم سیکھ لیں اس میں جو پینیکل ہے وہ ہمیشہ قرآن ہی رہے گا. اس کے بعد ہم اگلی آیت پہ آتے ہیں جو کہ خلق الانسان، اور آج کا لیسن شروع کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. خلق الانسان، اسی نے بنایا انسان کو. اب ہم نے پہلے بھی دیکھا تھا کہ الرحمن علم القرآن، خلق الانسان علمہ البیان. اب یہ جو 4 آیات ہیں، یہ اس میں سبجیکٹ ایک ہی ہے الرحمن، اور یہ باقی 3 حصے اس کے پریڈیکیٹ ہیں. یہ جملہ اسمیہ ہے. تو الرحمن مبتدا ہے، سبجیکٹ ہے، اور علم القرآن خلق الانسان یہ فرسٹ پریڈیکیٹ اور سیکنڈ پریڈیکیٹ ہو جاتا ہے. تو خلق الانسان کو ہم اس طرح دیکھیں تو یہ بنتا ہے the incredibly unimaginably merciful جو اللہ ہے، جو الرحمن ہے، اس نے انسان کو بنایا ہے. تو آج کے دور میں ہم ایک دیکھتے ہیں کہ لوگوں میں ایک مشکل، یا people are in trouble کہ اللہ نے ہمیں کیوں بنایا ہے؟ Why are we created in the first place؟ اللہ ہمیں نہ بناتا. تو اس کا جواب بھی when you will start studying this book، آپ اسے ایکسپلور کریں گے اس ریویلیشن میں، تو آپ کو سمجھ آئے گا. آپ جتنا اس کتاب کو پڑھتے جائیں گے آپ کو احساس ہونے لگے گا کہ اللہ کا یہ سب سے بڑا رحمانیت کا مظہر ہے ہم پہ. سب سے بڑی اس کی رحمانیت ہم پہ یہی ہے کہ اس نے ہمیں یہ زندگی دی ہے، اس نے ہمیں یہ موقع دیا ہے کہ ہم اس کو جان سکیں، اس کے بارے میں علم حاصل کر سکیں، یہ جان سکیں کہ وہ ہم سے کتنی محبت کرتا ہے. تو آپ جتنا، کیونکہ آج کے دور میں بہت آئیڈینٹی کرائسس کا شکار ہیں، اسپیشلی ٹینز، یا ہم جو ارلی 20s میں جو یونیورسٹیز میں انٹر کر چکے ہیں، اور پھر ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ ہم ڈگری میں بھی آ گئے ہیں، ہم اس لائف میں پہنچ بھی گئے ہیں جہاں کا ہم بچپن سے سوچتے آ رہے ہیں، اور ہم وہ سبجیکٹ میٹر بھی پڑھ رہے ہیں جو بڑا ہمیں ایک طرح سے کیوریس بھی کرتا ہے. لیکن ایٹ دا سیم پوائنٹ ہم بہت سی انزائٹیز اور ڈپریشن اور ان سب چیزوں کا شکار ہیں. ہم خود ڈھونڈنا چاہ رہے ہیں، فگر آؤٹ کر رہے ہیں چیزوں کو کہ اچھا کیا ہے جو ہمیں زندگی میں کرنا ہے، اور اگر ہم وہ کر بھی لیں، وہ سکسیس لیول اچیو کر بھی لیں، پھر بھی دنیا کے جو اسٹینڈرڈ ہیں سکسیس کے، وہ اب اتنے ایکسٹرا آرڈنری ہو چکے ہیں کہ آپ ایوریج آرڈنری کچھ کریں گے بھی تو وہ کچھ بھی نہیں ہوگا، آپ ایوریج ہی رہیں گے. آپ کو اندھی دولت یا اندھا انٹلیکٹ یا اندھا مال، یہ سب چیزیں چاہیے، اندھا رتبہ، اندھا شہرت، یہی سب چیزیں چاہیے. تو اس سب کے اندر ہمیں یہ سمجھ نہیں آتا واٹ از آور پرپز. اس کے اندر اگر آپ ان آیات کو دیکھیں،
علم القرآن اور پھر خلق الانسان آتا ہے. تو یہاں اٹس اے ویری پیکولر تھنگ, ایک اسٹرینج چیز ہے کہ آپ اللہ نے انسان کو تو پہلے بنایا پھر قرآن نازل کیا, لیکن آیات کا تو سیکوینس جو کرونالوجی ہے ایک طرح سے وہ توڑی گئی ہے. اب اس کرونالوجی کو اللہ نے اس سیکوینس کو کیوں توڑا ہے؟ اٹس بیکاز آف دس. یہ جو سیکوینسنگ کی گئی ہے عنایت میں پریورٹی کی بیسس پہ ہے کہ کون سی چیز زیادہ اہمیت کی حامل ہے, کہ کون سا اللہ کا ایکٹ جو ہے وہ زیادہ مرسیفل اور اللہ کا لو کو آپ کی طرف انڈیکیٹ کرتا ہے, اللہ کی رحمانیت کو کون سا ایکٹ زیادہ انڈیکیٹ کرتا ہے. اس میں القرآن ہے کہ اللہ نے جو آپ کو قرآن کا علم دیا ہے وہ اللہ کی آپ کے اوپر زیادہ محبت اور شفقت ہے بنسبت کے اس نے آپ کو کریٹ کیا ہے. اس بات سے بھی زیادہ اٹس اے بگر ایکٹ آف ہز لو اینڈ مرسی. یہ اللہ کا ایک تحفہ ہے, اللہ کا ایک گفٹ ہے جو اللہ نے آپ کو دیا ہے. آپ کو اللہ نے بنایا ہے لیکن اس سے بڑا گفٹ یہ ہے. اس میں مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ یہ آرگیو کرتے ہیں, وہ یہ کہتے ہیں کہ انسان کو بنا دیا گیا تو انسان کے 3 عہد ہیں جو ہم نے اللہ سے کیے ہوئے ہیں. پہلا عہد وہی ہے جو عالم ارواح نے ہم سب روحوں نے کیا تھا, جس میں اللہ رب العزت نے کہا تھا الستو بربکم, تمہارا رب کون ہے؟ اور ہم سب نے کہا تھا قولوا بلا, کہ رب العزت آپ ہی تو ہمارے رب ہیں. کیونکہ اس فیز کے اندر جب ہم عالم ارواح میں ایگزسٹ کرتے تھے, جب ہم روحوں کے شکل میں تھے, جب ہماری ریالٹی اسپرچل تھی, تب ہم جو دیکھتے تھے, جو سنتے تھے, جو جانتے تھے, جو کچھ جانتے تھے وہ صرف اور صرف اللہ رب العزت کی ذات تھی. اس کے علاوہ تو ہم کچھ نہیں جانتے تھے. نہ ہمارے اندر مٹیریلزم تھا, نہ ہمارے اندر دنیا کی ہوس و لالچ و ہرس تھی, کچھ بھی نہیں تھا اس طرح کی چیزوں میں سے. تو آل نوئنگ, آل سیئنگ, یہ سب چیزیں اللہ ہی ہمارے لیے تھے. تو اس دور میں جب اس وقت اللہ نے ہم سے جب پوچھا تھا, جو کہ ہمارے انکانشیس میں, ہمارے اسپرچل انکانشیس میں ابھی بھی موجود ہے, کیونکہ آپ جتنے بھی لوگوں کو دیکھیں, چاہے وہ ہپیز ہوں یا جہاں بھی ایگزسٹ کرتے ہوں, ان کی عبادت, ان کی ایک انکلینیشن ایک رب کی طرف ہوتی ہے. تو وہ اس وقت ہم نے کہا تھا قولوا بلا, کہ بے شک آپ ہمارے رب ہیں. اس وقت ہم نے یہ وعدہ دیا تھا. پھر دوسرا وعدہ جب ہم اس دنیا میں آتے ہیں, اور اگر آپ مسلمان ہیں تو ہم جو کلمہ شہادت پڑھتے ہیں, ہم کہتے ہیں لا الہ الا اللہ, کہ اللہ آپ کے سوا کوئی الہ نہیں, کوئی بت نہیں میرے دل میں. یہ دنیا, یہ سب چیزیں, یہ دولت, یہ کریئر, یہ خوبصورتی, یہ زیب و زینت, یہ سب ان میں سے کوئی میرا الہ نہیں ہے, کوئی میرا بت نہیں ہے, کوئی بھی ایسی چیز نہیں آئے گی جس کے لیے میں آپ کو کمپرومائز کروں گی. آپ میرے واحد الہ ہیں, آپ کی طرف میری ساری صلاحیتیں, میری ساری توانائیاں لگتی ہیں. اور ہم جیسے ہر روز جب بھی ہم سورۃ الفاتحہ پڑھتے ہیں, اور دن میں کافی مرتبہ پڑھتے ہیں, ہر رکعت میں پڑھتے ہیں, تو ہم کہتے ہیں نا ایاک نعبد و ایاک نستعین, کہ اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے مدد مانگتے ہیں. پر یہ مقام ہمارے لیے سوچنے کا ہے, کیا ہم سچ میں اللہ کی عبادت کرتے ہیں, یا ہم اپنی زندگی کے ان سارے بتوں کی عبادت کرتے ہیں, ان رشتوں کی عبادت کرتے ہیں جن کے لیے ہم اللہ کے احکامات کو کمپرومائز کرتے ہیں. ہم چاہے وہ آپ کا ابھی بہت زیادہ ایک طرح سے اسٹرینج چیز ہو جائے گی, لیکن آپ ملک کی قوانین کی ان کی عبادت کرتے ہیں جن کی وجہ سے اللہ کے قوانین کو آپ کمپرومائز کر رہے ہوتے ہیں. آپ اپنے دل میں بنائے ہوئے ان بت, چاہے وہ حسن کے ہیں, چاہے وہ رتبہ عزت حاصل کرنے کے ہیں, ان کی عبادت کرتے ہیں جن کے لیے آپ اللہ کی بنائی ہوئی تعلیمات کو پس پش ڈال دیتے ہیں. یا آپ اس دنیا کے اندر اس میجورٹی کے اندر اتنی بری طرح فٹ ان ہونا چاہتے ہیں کہ آپ کو احساس ہی نہیں رہتا کہ وہ اللہ جس نے آپ کو بنایا تھا, جو آپ سے اتنی رحمت, اتنی محبت کے دعوے کرتا ہے, جو اصل میں کرتا بھی ہے. ہم تو صرف دعوے کرتے ہیں نا, وہ کرتا بھی ہے, اس کو ہم کہاں کہاں کمپرومائز کر رہے ہیں. تو یہ اللہ کے, اس میں قرآن اللہ رب العزت کا بگر ایکٹ آف مرسی اللہ کا. اچھا, تیسرا ہمارا جو وعدہ ہے, وہ پہلا تو ہم نے کر لیا الستو بربکم, دوسرا جو ہے جب ہم کلمہ شہادت پڑھتے ہیں, اور تیسرا جب آپ قرآن پڑھتے ہیں جو صحابہ نے کیا تھا, قولوا سمعنا واطعنا, کہ اللہ رب العزت ہمیں ابھی تک تو نہیں پتا تھا یہ چیزیں, یہ سب تو ہم ڈھونڈ رہے تھے ابھی تک, لیکن اب ہم نے سن لیا تو اب ہم اطاعت کریں گے. ہم بنی اسرائیل کی طرح نہیں ہو جائیں گے جو کہیں گے قولوا سمعنا وعصینا, کہ ہم نے سنا اینڈ وی ڈونٹ کیئر. ہم بنی اسرائیل کی طرح نہیں ہوں گے. آپ ہمیں موقع تو دیجیے, ہم سنیں گے اور ہم اطاعت کریں گے, ہم ہر بات, ہر چیز کو فالو کریں گے. تو اب ایک ایگزامپل جو بہت اچھی طرح سمجھ میں ہمیں لے کے آتی ہے اس بات کو کہ اللہ نے پہلے کیوں قرآن کو مینشن کیا اور اس کے بعد کیوں انسان کو. تو اس میں مفتی محمد رفیع رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں معرف القرآن میں کہ ہیومن بینگ, یا آپ کسی بھی ڈیوائس کو دیکھیں, کوئی بھی جو بھی آپ کریشن کرتے ہیں, کوئی پروڈکٹ بناتے ہیں,
بزنس ڈومین میں ہم اسے دیکھ لیتے ہیں کہ آپ جب بھی کوئی مینوفیکچرر کسی چیز کو بناتا ہے تو اس کا پرپز ایک مینول پہلے بناتا ہے، وہ آپریٹ کیسے ہوگی، اس کا فنکشن کیا ہے، وائی آر وی کریٹنگ دس پرٹیکولر تھنگ، رائٹ؟ اب بزنس میں پوچھتے ہیں کہ وٹ ویلو اٹ از گوئنگ ٹو ایونچولی ایڈ، کہ یہ کون سا سوسائٹل پرابلم سالو کر رہا ہے پروڈکٹ، یا جو آپ سروس دینے لگے ہیں، یا یہ ویلو کون سی ایڈ کر رہا ہے. تو اب انسان کی جو پرپز ہے، انسان کا جو انسٹرکشن مینول ہے، وہ قرآن ہے، جو بتاتا ہے کہ انسان نے آپریٹ کیسے کرنا ہے. اگر آپ کے پاس بہت ہی کوئی اعلیٰ پروڈکٹ ہے، بہت ہی کوئی نیکسٹ لیول کوئی انسٹرومنٹ ہے، لیکن آپ کو پتہ ہی نہیں ہے آپ نے اسے آپریٹ کیسے کرنا ہے، آپ کبھی آپریٹ کر ہی نہیں پائیں گے. آپ کو سمجھ ہی نہیں آئے گی کہ اچھا اس کی فنکشننگ کیسے ہے، تو کبھی آپ کر ہی نہیں سکیں گے، اس کے ہونے نہ ہونے کا فائدہ ہی نہیں ہے. تو اسی طرح اللہ رب العزت کہتے ہیں کہ انسان اگر آپ قرآن سے نہیں جڑتے تو آپ کی لائف بالکل پوائنٹلیس اور پرپز لیس ہے، ابس ہے. اور مازلو ہائرارکی آف نیڈز میں اگر آپ سائیکولوجیکلی دیکھیں تو وہ ہوتا ہے نا کہ دیر سیورل اسٹیپس، کہ اس کے بعد ہائیسٹ پینیکل پہ آتا ہے نا سینس آف سیلف ایکچولائزیشن. تو دیٹس وٹ قرآن ٹیچز یو. اگر ہم لوگ اس پوائنٹ پہ اپنی الیکٹرانک ڈیوائسز میں سب چیزیں سن رہے ہیں تو اس کا مطلب یہی ہے کہ ہم ان سارے لیول سے گزر چکے ہیں. ہمارا شیلٹر بھی ہے، کمپیشن بھی، سب چیزیں ہیں. تو لاسٹلی وی اسٹرائیو فار، جہاں پہ آپ کو آئیڈینٹی کرائسس ایونچولی آتا ہے، دیٹ سیلف ایکچولائزیشن، جیسے اقبال خودی کے نام سے بھی پکارتے ہیں. تو ہم جب بھی کوئی اسی بات پہ واپس آتے ہیں کہ جب بھی کوئی مینوفیکچرر ایک پروڈکٹ بناتا ہے تو اس کے پروڈکٹ بننے سے پہلے اس کے بلو پرنٹس بنتے ہیں. تو قرآن آپ کا بلو پرنٹ ہے، قرآن آپ کا انسٹرکشن مینول ہے. قرآن آپ کے لیے ڈی کنسٹرکٹ کرے گا ہر چیز کو، جو چیزیں آپ دیکھیں گے قرآن اس کو ڈی کنسٹرکٹ کرے گا اور بتائے گا اچھا چیزیں اس طرح ان پیراڈائمس ان ڈائمینشنز میں ایگزسٹ کر رہی ہیں، تمہیں نظر اسی طرح ہی آئیں گی جس طرح آ رہی ہیں. ریالٹی تمہیں یہی لگے گی، لیکن یاد رکھو یہ ریالٹی ہی ڈسپشن ہے. تو اس قرآن کا آ جانا آپ کے اوپر سب سے بڑی اللہ رب العزت کی رحمت ہے. اس کے بعد اللہ خلق الانسان، کہ اللہ نے آپ کو بنایا. تو ریولیشن جو ہے وہ ہمیشہ آپ کا پرپز اس سیکوینس میں پریورٹی ہولڈ کرتا ہے. اس کے بعد اگر ہم دیکھیں کہ ہم نے کیسے سمجھنا ہے، کسی بھی آپ کے پاس نیا پروڈکٹ کوئی آتا ہے تو آپ سمجھنے کے لیے آپ کو نہیں پتا وہ کیسے فنکشن کرتا ہے، تو آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ اس کا انسٹرکشن مینول پڑھتے ہیں، اسٹیپ بائی اسٹیپ کلیئرلی آپ وہ چیزیں کرتے ہیں. تو اللہ رب العزت نے بھی آپ قرآن پڑھنا شروع کریں، بہت ریپیٹیٹیولی اللہ نے وہی ساری انسٹرکشنز بیان کی ہیں باری باری کہ اچھا یہ کرو تو تم کامیاب ہو جاؤ گے، تم کامیاب لوگوں میں سے ہو جاؤ گے. اسٹیپ بائی اسٹیپ اسے پروسیجر کو فالو کرنا شروع کر دو، بس تم کامیاب ہو جاؤ گے. لیکن ایک اور چیز بھی ہم دیکھتے ہیں کہ جب ہم سرچ کرتے ہیں کسی پرٹیکولر ایپ کو یوز کرنے کے لیے کچھ، تو ہمیں اب کیونکہ انٹرنیٹ اتنا ایوالو کر گیا تو آپ کو ویڈیو سیکشن بھی آتا ہے. ویڈیو پہ کلک کرتے ہیں تو وہ پوری ویڈیو چلنا شروع ہو جاتی ہے کہ اچھا کوئی کر رہا ہوتا ہے اور وہ بیان کیا گیا ہوتا ہے وہ سب کچھ. تو قرآن میں بھی تو یہی ہے، ہر ایک کی کیس اسٹڈی، ہر نیشن کی ایک وہ سب چیزیں بیان کی گئی ہیں کہ اچھا انہوں نے یہ سب غلطیاں کی، تم اس ٹریپ میں واپس نہ چلے جانا. یہ سب ہیں، یہ تمہیں سب چیزیں اٹریکٹ بھی کریں گی، میجورٹی اسی طرف جائے گی. لیکن دیکھو یو آر ریشنل ہیومن، تم کہتے ہو تم بہت کریٹیکل ہو، تم چیزوں کو اینالائز کرتے ہو نا، تمہیں اللہ نے بنایا ہے، تمہیں اللہ نے انٹلیکچوئل کیپیسٹی دی ہے، تم بہت ریشنل ہو. پھر دیکھو تم ان کے پیچھے نہ جانا، تم میجورٹی کے پیچھے ان کے اندر فٹ ان ہونے کے لیے کوششیں نہ کرتے رہنا، تم اپنے آپ کو اللہ کی نظر میں اسٹینڈ آؤٹ کرنا. آپ جتنا قرآن پڑھیں گے، آپ جتنا اس کتاب کو کھولیں گے، آپ جتنا اس کتاب کے ساتھ جڑنا شروع کریں گے، آپ کو احساس ہونے لگے گا کہ جو ہم تلاش کر رہے تھے، جو ہمارا ریئل کویسٹ تھا آج تک، وہ یہی سب تھا. یہ چیزیں جو اصل میں ہمیں چیزیں سمجھ نہیں آتی تھی، وہ کتاب کتنی چیزیں آپ کی طرف کھول کے رکھ دے گی. اور پھر وہی جیسے اللہ کہتا ہے خلق الانسان، تو جو انسان اللہ نے تخلیق کیا ہے اگر وہ اپنی چیز اپنے پرپس کو پرائورٹائز نہیں کرے گا تو وہ یوز لیس ہے، ابس اس کی زندگی کا فائدہ ہی نہیں ہے، ان سب چیزوں کا فائدہ ہی نہیں ہے. ہم سب چاہتے ہیں نا کہ ہم زندگی میں مختلف مقامات پہ اپریشیٹ ہوں، کیونکہ ہم جتنا بھی علم حاصل کر لیں یا جو بھی مال حاصل کر لیں، ہم سے کوئی نہ کوئی اوپر ہوگا علم حاصل کرنے والا اور مال حاصل کرنے والا. ہم جتنا بھی چلے جائیں دنیا کے سٹینڈرڈز کو اچیو کر لیں، سکسیس یا جس چیز کے بھی، ہمارے سے اوپر کوئی نہ کوئی ہمیشہ رہے گا. لیکن قرآن ایک ایسی کتاب ہے، آپ اسے پڑھنا شروع ہوتے ہیں تو آپ کو احساس ہوتا ہے کہ آپ کو ہر پوائنٹ پہ اپریشیٹ کر رہی ہے، آپ کو ہر پوائنٹ پہ بتاتی ہے کہ تمہیں کتنی محبت سے بنایا گیا ہے. تمہارے لیے اللہ نے ایک پوری دنیا صرف تمہارے لیے بنائی ہے، اس پوری کتاب میں صرف تمہارا ذکر ہے باری باری، جو اتنی دفعہ آتا ہے. اور اگر ہم انسان کے
جو ایک طرح سے لنگوسٹک اوریجنس دیکھیں تو پہلا جو اوریجن ہے وہ انس سے نکلتا ہے، جس کا مطلب ہے کمپیشن، بہت محبت، بہت شفقت، بہت رحمت. اللہ کہتے ہیں میں نے یہ تمہارے اندر رکھ دی ہیں چیزیں، جو کہ وحش کا الٹ ہے، جو ہم وائلڈ اینیملس کو کہتے ہیں نا، وحشی جانور. وہ یہی ہوتے ہیں کہ وہ اینیملس کیا کرتے ہیں، وہ اپنے پرے کے اندر دے ٹیئر تھرو اٹ نا، ویشیسلی، دردناک انداز سے. تو ابن فارس اس میں کہتے ہیں کہ جو انسان کی ایبلٹی ہے کہ آپ کمپیشن، لو، مرسی دوسرے انسانوں کو یا دوسرے جانوروں کو بھی جو شو کرتے ہیں، یہ اللہ نے آپ کے اندر رکھی ہے. اللہ نے آپ کو بنایا ایسے ہے. اللہ کہتے ہیں خلق الانسان، میں نے تمہیں بنایا ہی اس طرح. You have been created on this certain pattern. تو آپ کو اللہ نے کیپیبل بنایا ہے کہ آپ محبت دے سکیں، بٹ ایٹ دا سیم ٹائم یو آر ڈیسپریٹلی ان نیڈ آف لو ٹو. یہ چیز آپ کو سمجھنی ہے کہ آپ کو بھی محبت کی اتنی ضرورت ہے، آپ کو بھی اپریشیٹ کیے جانے کی اتنی ضرورت ہے. تو اب ایک طرح سے آپ دیکھیں کبھی جانوروں کو ایموشنل ایشوز نہیں ہوتے، یہ ہم انسانوں کو ہی ہوتے ہیں. جتنے بھی پہلے ایک سائنس ایک حد تک ہم جب ٹیسٹ کرتے تھے ہم کہتے تھے آئی کیو، انٹلیکچوئل کوشنٹ آپ کا بڑا میٹر کرتا ہے، پر آج کے دور میں ای کیو جو ایموشنل کوشنٹ ہے اس کو ویلیو دی جاتی ہے. تو سارے ایموشنل ایشوز اور یہ ایموشنل کرائسس اور یہ جو ایونچولی ہماری سارے آئیڈینٹی کرائسس کو لیڈ کرتی ہیں چیزیں، یہ انسان کے اندر ہی ہیں. کبھی کوئی کیٹ ایک طرح سے مجھے نہیں لگتا کہ وہ کہتی ہو آئی ایم ناٹ گیٹنگ اپریشیٹڈ، یا کوئی اسنیک کہتا ہو کہ بھائی یہاں تو سارے اسنیکس ہی ہیں، یا لائن موو آن کر پا رہا ہو کسی سے. تو یہ انسان کے ساتھ ہی سارے مسئلے ہیں. یہ کوئی کسی چڑیا کو اتنا مسئلہ ہو گیا وہ کوئی تھراپسٹ دیکھنے جا رہی ہو، نہیں، یہ سب انسان کے اندر ہی ہیں. ہم ہی کہتے ہیں کہ ہمیں جینوین پیپل نہیں مل رہے، ہمیں ایسے لوگ نہیں مل رہے جو ہمیں سمجھ سکیں، ہم بہت اچھا کر رہے ہیں پر ہمیں کوئی اپریشیٹ ہی نہیں کرتا، کوئی ہمیں سمجھتا ہی نہیں ہے. وی آر بیسکلی انسان ہے نا ہم، تو ہم ڈیسپریٹلی ان نیڈ آف لو بھی ہیں کہ ہم دیتے بھی ہیں محبت تو ہمیں چاہیے بھی واپس. جب آپ ایک لمحے کے لیے رکیے اور یہ سوچیے کہ کتنی خوبصورت بات ہے کہ اللہ رب العزت اپنے آپ کو انٹروڈیوس کیسے کرا رہے ہیں ان بگننگ. اللہ کیا کہتے ہیں؟ اللہ یہ تو نہیں کہتے غضبان کہ میں بڑا غصے والا ہوں، میرا عذاب تمہیں پکڑ لے گا ایک دن آ کے. اللہ یہ بھی نہیں، اللہ بھی نہیں، کہ وہ اللہ بھی نہیں کہہ رہے کیونکہ اللہ کے اندر وہ ساری کوالٹیز آتی ہیں. اللہ کہتے ہیں الرحمن، میں تو بہت محبت کرتا ہوں، میں تو بہت شفقت کرتا ہوں تم پہ، میں بہت، میرے تو رحم نے تمہیں سراؤنڈ کیا ہوا ہے، تمہیں ریپ اراؤنڈ کیا ہوا ہے، تمہیں سمجھ نہیں آتی، تم اتنی غلطیاں کرتے ہو، میں سب در گزر کر دیتا ہوں کیونکہ میں الرحمن ہوں. کیونکہ میں امید رکھتا ہوں کہ تم آؤ گے میری طرف پلٹ کے. تو میری اس کتاب کو جو میں نے تمہیں دی ہے، جس کے ذریعے میں تم سے کمیونیکیٹ کرتا ہوں، جس کا علم میں تمہیں سکھاتا ہوں، تم اس کی طرف آؤ گے پلٹ کے. تو اللہ نے جو ہے نا the ultimately loving, the ultimately caring، وہ اللہ یہ ہے کہ آپ کہتے ہیں نا کہ زندگی میں ہمیں لگتا ہے کہ ہم اکیلے ہیں. بہت سے مقامات پہ ہمیں بہت سی چیزیں اکیلے ڈیل کرنی ہوتی ہیں کیونکہ زندگی نام ہی ان چیزوں کا ہے کہ آپ کو ٹرائلز بھی آئیں گی، مشکلات بھی آئیں گی، کبھی سب آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے پھر بھی آپ اکیلے ہوں گے. تو اللہ کہتے ہیں کہ اچھا جو میری اس کتاب کو تھام لیتے ہیں، جو الرحمن کو تھام لیتے ہیں، وہ پھر کبھی اکیلے نہیں رہتے. وہ اکیلے ہوں بھی تو اللہ ان کے ساتھ ہوتا ہے. اللہ کہتا ہے کہ میں ان کے ہاتھ بن جاتا ہوں، میں ان کے چہرہ بن جاتا ہوں، میں ان کی وہ زبان بن جاتا ہوں جس سے وہ بولتے ہیں، میں وہ کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتے ہیں. اللہ جو اپنی رحمانیت ہے، اپنا جو لو ہے، وہ شو اس طرح کر رہے ہیں نا اس کتاب کے ذریعے. اب ہم صرف ایک آیت پڑھیں اور ہم سے سمجھنے کی کوشش کریں کہ اللہ نے انسان کو تخلیق کیا ہے، اس کے مادے میں یہ سب چیزیں ہیں، تو ہمیں احساس ہو رہا ہے کہ اچھا صرف ایک آیت سے، صرف ایک لفظ سے کہ اچھا اللہ اتنی محبت کرتے ہیں، تو اصل میں اللہ کتنے کرتے ہوں گے. تو اللہ کی صرف یہ جو قرآن ہے، یہ تو اللہ کا ایک ایکٹ آف مرسی اینڈ لو ہے نا ہماری طرف. اور اللہ اس کے ذریعے اپنا لو ہمیں آفر بھی کر رہے ہیں ایز اے ٹیچر، اور ساتھ ہمیں یہ سکھا بھی رہے ہیں کہ ہم نے باقی لوگوں کو جو اس سے دور ہیں انہیں یہ کیسے سکھانا ہے، ان کو کیسے بتانا ہے کہ اچھا وہ اللہ جو ہے وہ صرف حرام کاموں سے روکتا نہیں ہے، جہنم کا ڈراوا نہیں دیتا، وہ آپ سے محبت بھی بہت کرتا ہے. وہ آپ سے محبت اس چیز سے کہیں زیادہ کرتا ہے. اس نے آپ کو اتنی ہی محبت سے تخلیق کیا ہے. آپ سے کوئی انسان اتنی محبت کر ہی نہیں سکتا جتنی وہ رب آپ سے کرتا ہے. تو آپ کی یہ جو نیڈ ہے، نیڈ فار بیسکلی لو اینڈ کمپیشن، اسے الرحمن ہی فلفل کر سکتا ہے. آپ جتنے انسانی سہارے ڈھونڈیں گے، جتنے انسانوں کی طرف جائیں گے، شاید آپ کو مایوسی نہ ہو، پر آپ کو شاید یہ بھی نہ لگے کہ اچھا یہ اتنا ہے جتنا ہمیں چاہیے تھا، ہم اس سے زیادہ ڈیزرو کرتے ہیں. صرف وہ جو آپ صحیح انداز میں دے سکتا ہے وہ اللہ رب العزت ہے. اس کے بعد
جو دوسرا ایک انسانی مادہ ہے جو لنگوسٹک اوریجن کے لحاظ سے ہم اسے دیکھتے ہیں، تو انسان جو ہے وہ نسیان پہ ہے، بھول جانے والا ہے. اچھا، اس سے پہلے کیونکہ میٹنگ ابھی 5 منٹ مجھے لگتا ہے ختم ہو جائے گی، تو ہم تیسرا پوائنٹ ڈسکس کر لیتے ہیں کیونکہ نسیان پہ ہمیں بلٹ آن کرنے کی ضرورت پڑی. تو دوسرا جو ایک ہے انسان اناسا یا انیسا، جسے کہتے ہیں کہ کین بی سین ایز اپوز ٹو جینز نا، کہ ہم دیکھے جا سکتے ہیں. کہ انسان کا جو ایک لنگوسٹک اوریجن ہے اس میں انیسا کا لفظ آتا ہے کہ کوئی بھی چیز دیکھی جائے. تو انسان جیسے جن نہیں دیکھے جا سکتے، اور ہم صورت میں دیکھ رہے ہیں کہ جن بھی ساتھ ساتھ ایڈریس ہو رہے ہیں، تو انسان دیکھا جا سکتا ہے. اور نسیان پہ آ جاتے ہیں. اللہ کہتا ہے کہ انسان جو ہے میں نے اسے نسیان پہ بنایا ہے، نسیان کے مادے پہ، کہ وہ بھول جانے والا ہے، وہ انہیرنٹلی فورگیٹفل ہے. وہ چیزیں، وہ ہارش ریالٹیز کو بھول جانا چاہتا ہے. تو اگر کوئی زیادہ بھولتا ہو تو اس کا ریمیڈی کیا ہے کہ آپ اسے ریمائنڈر دیں کانسٹنٹلی، انہیں یاد دہانی کرائیں. جتنے آپ ریمائنڈر دیں گے اسے اتنا یاد رہے گا. تو قرآن اپنے آپ کو کیا کہتا ہے؟ الذکر. کتاب میں اپنے آپ کو ذکر کہتا ہے نا. قرآن کہتا ہے کہ اچھا یہ ریڈنگ بک کے علاوہ اٹس مور آف اے ریمائنڈر جو اللہ نے آپ کو دیا. اور لوگ اس بات کو آرگیو بھی بڑا کرتے ہیں کہ قرآن میں ایک ہی سبجیکٹ باری 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 آئی جا رہا ہے، ایک ہی چیز ریپیٹ ہو رہی ہے. اللہ اپنے آپ کو اتنا ریپیٹ کیوں کرتا ہے؟ اس یہاں سے ہمیں سمجھ آتا ہے کہ ریپیٹیشن بہت نیسسری ہے، کیونکہ ہم بھولنے والے ہیں. وی آر فارگیٹفل کریچرز. ہم بائی ڈیفینیشن ایسے لوگ ہیں جنہیں چیزیں یاد نہیں رہتی ہیں، اور اللہ اس بات کو ٹوٹلی انڈرسٹینڈ کرتے ہیں. اور اس لیے اللہ رب العزت نے یہ کتاب دی. اب یہ نہیں کہ ہم اپنے نام، اپنے ایڈریسز یا اپنے والدین کے نام یا اپنے انسٹیٹیوشن کا نام بھول جاتے ہیں. یہ چیزیں نہیں بھولتے ہیں ہم جو بھولتے ہیں وہ ہوتے ہیں فرائض، مقاصد، اصلیت، obligation, purpose of life, what we have to stick around. یہ سب چیزیں ہم وہ سب چیزیں بھولنا چاہتے ہیں جنہیں ہم یاد نہیں رکھنا چاہتے. ایک جو آج کے دور میں بہت ٹرمینالوجی ہم کہتے ہیں پروکراسٹینیشن، وہ یہی تو ہے کہ آپ بیسکلی یو آر جسٹ رننگ اوے، یو آر ڈسٹریکٹنگ یور سیلف فرام اے سرٹن تھنگ، اور آپ کو لگتا ہے اچھا ہم کر لیں گے، جب وقت آئے گا تو دیکھا جائے گا. ہم اس ہارش ریالٹی کو جو آگے ہمارے ہے اس کو ایکسپٹ نہیں کرنا چاہتے. اب ایک طرح سے یہ ایک اور ہمارا اس دور میں بہت بڑا فتنہ ہے کہ وی آر ویری ڈسٹریکٹڈ پیپل. ہماری کوئی پرائورٹیز ہیں ہی نہیں ان ریالٹی میں. ہم جہاں دن پورا بھی ضائع کر دیتے ہیں، اٹھتے ہیں ایک دن پھر بیٹھتے ہیں تو کام بھی کر لیتے ہیں. تو یہ بیہیویئر ہمارا ہے. ایز اے اسٹوڈنٹ اگر ہم اپنے آپ کو دیکھیں تو کوئی اسائنمنٹ یا ٹاسک جب ڈیو ہوتا ہے، مجھے لگتا ہے بہت کم ہوں گے جو پرو ایکٹیو ہوں گے، جو بہت پہلے شروع کر دیتے ہیں اور پھر ٹائم پہ سکون سے بیٹھے ہوتے ہیں. ہر کوئی لاسٹ منٹ پہ کر رہا ہوتا ہے یہاں پہ. تو اللہ کہتا ہے آئی انڈرسٹینڈ دیٹ اٹس اوکے اف یو آر فارگیٹفل. مجھے پتا ہے تم بھول جاؤ گے، تمہیں میں نے بنایا ہے اس لیے اس طرح، تمہیں اسی لیے میں نے یہ کتاب بھیجی ہے. پھر اسے پڑھو، اس کو دیکھ کے واپس پلٹو. مجھے اس سے کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ اچھا تم بھول جاؤ کسی مقام پہ، پر مجھے اس چیز سے مسئلہ ہے کہ تم لاپرواہ ہو جاؤ، یو بیکم ہیڈلیس. تم آئی ڈونٹ کیئر والا ایٹیٹیوڈ لے آؤ اپنے اندر. تو مجھے فرق نہیں پڑتا، دیکھا جائے گا، قیامت آئے گی دیکھی جائے گی، دیکھ لیں گے، اللہ تو بڑا رحمان ہے. تو اللہ کہتا ہے الرحمن الرحیم تو میں ہوں، پر مالک یوم الدین بھی میں ساتھ ساتھ ہوں. کہ میں نے تمہیں ایک ٹائم لمٹ دی ہے، ایک وقت ہے، ایک ٹائم سپین ہے، وہاں تک آپ کے پاس وقت ہے، آپ جو چاہے کریں. پر نہیں، اس کے بعد ایک ڈیو ڈیٹ ہے جو آپ کی اپروچ کر رہی ہے. اس دن اگر مجھے اس دنیا میں آپ نہیں سنو گے، مجھے اس دنیا میں یاد نہیں رکھو گے، تو اس دن میں بھی نہیں یاد رکھوں گا. یہ تو سمپل ہے، اٹس ٹٹ فار ٹیٹ والی چیز نا، کہ آپ اس دنیا میں یاد نہیں رکھیں گے، وہ اس دنیا میں یاد نہیں رکھے گا. اللہ کہہ رہا ہے کہ میں اس دنیا میں بہت رحمان ہوں، بہت انٹینسلی، آئی لو یو اے لاٹ. پر وہی ہے کہ آپ کو کوئی محبت دیتا رہے اور آپ اگنور کرتے ہیں، اور آپ کہیں کہ وی ڈونٹ کیئر، نہ دیں والا ایٹیٹیوڈ رکھیں. اس کے بعد ایک لمٹ تک، ایک ڈیو ڈیٹ ہے، اس کے بعد ختم ہو جائے گا. پھر اب اس میں یہ دیکھیں کہ اللہ جب، کیونکہ ہم ایک طرح سے ہارش ریالٹیز کو دیکھنا نہیں چاہتے تو ہم چیزوں کو بھولتے ہیں. اسی طرح اللہ جب ججمنٹ ڈے کی بات کرتے ہیں، اللہ جب اعمال اور ان کے احتساب کی بات کرتے ہیں، تو ہم بالکل بڑی ہمیں ہیوی باتیں لگتی ہیں. سب چیزیں ہمیں سمجھ نہیں آتا کہ اچھا یہ سب چیزیں ہیں، یہ لاجک کیسے بنا رہی ہیں اور یہ سینس کیسے بنا رہی ہیں. تو کوئی نہ کوئی تو چاہیے ہمیں جو ہمیں ریمائنڈ کرائے، جو ہمیں اس کی طرف واپس لے کے آئے. تو اللہ کہتا ہے یہ کتاب وہ رول پلے کرے گی، یہ کتاب آپ کو واپس لے کے آئے گی. یہ ذکر ہے، یہ یاد دہانی ہے.
اور پر ایک چیز ہے کہ میں نے اس کتاب کو اگر آپ اس طرف آئیں گے میں بہت محبت کے ساتھ بہت رحمانیت کے ساتھ آپ کو یہ سب چیزیں بتاؤں گا. آپ کو کیس اسٹڈیز تو دوں گا کہ اچھا ان سب نے غلط کیا اور دیکھو میں ان پہ کتنا غصہ ہوں ان باتوں پہ. تم ان جیسے نہ ہو جانا, ویسے نہ بن جانا. آپ اپروچ اگر قرآن کو کر رہے ہیں تو اللہ الرحمن نے یہ قرآن سکھایا ہے, تو آپ اسی سینس اسی لاجک کے ساتھ کریں گے کہ وہ بہت محبت کرنے والا اور بہت شفقت والا ہے آپ کی طرف. ایک اور چیز یہ کہ بھولنے کے انداز میں ہم دیکھیں تو سائیکالوجی میں ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ اکثر فالس ڈریمز کا شکار اپنی خود ہی بنا لیتے ہیں نا کسی ٹراما سے گزرنے کے لیے, کیونکہ ہمارا کوپنگ میکینزم اس طرح کا ہوتا ہے کہ آپ کوئی ہارش ریالٹی نہیں یاد رکھنا چاہتے تو بہت کنوینئنٹ ہے کہ آپ اس چیز کو بھول جائیں. تو اللہ کہتا ہے کہ مجھے پتا ہے کہ یو ہیو دیز آل کوپنگ میکینزمز ود ان یو, کہ یہ سب چیزیں ہیں اور دنیا مشکل ہوگی بہت سے مقامات پر جب زیادہ مشکل ہو جائے تو اس الرحمان کی طرف واپس پلٹ کے آ جانا. بلکہ ضرور اچھی بات تو یہی ہے کہ اس رحمان کی طرف ہمیشہ ہولڈ آن کرو, اس کے اوپر قائم رہو, اس کے محبوب ترین بندے رہو, وہ والے بندے بنو کہ وہ کہتا ہے میں جن کی ہاتھ پاؤں آنکھیں سب بن جاتا ہوں, تو وہ بنو. پر ہاں اگر کسی پوائنٹ پہ بھول جاؤ تو واپس پلٹ کے آ جانا. تو ہی ول ناٹ forget you unless you are in this world. وہاں پہ جب اس دنیا کی بات آ جائے گی پھر واللہ عالم, اللہ ہمارے اوپر رحمت اس دور میں بھی رکھے. اب انسان کو ایک اور پرسپیکٹو میں سمجھنے کے لیے ہمیں 3 ریالٹیز آف مین کو سمجھنا پڑے گا. there are 3 realities of man. سب سے پہلے تو ہماری فزیکل ریالٹی جو ہمیں نظر آتی ہے, ہم مٹیریل بینگز ہیں, ہمیں ہر جگہ اپنے آپ ایسے ہی نظر آتا ہے. دوسری ریالٹی ہماری اسپرچل ریالٹی, کہ آپ کو اللہ نے عالم ارواح میں آپ کی روح کریٹ کی تھی, آپ جس کو سول کے نام سے اس دنیا میں پکارتے ہیں, اور آپ کو یہ سب مطلب ایک اسپرچل بینگ ہے آپ کے اندر, جب وہ لے لی جاتی ہے سول واپس تو آپ کی فزیکل ریالٹی بھی نان ایگزسٹنٹ ہو جاتی ہے. اور تیسری آپ کو انٹلیکچوئل ریالٹی اللہ رب العزت نے دی ہے. اب ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اچھا اللہ نے جو انسان کو بیسکلی تخلیق کیا ہے وہ ایک طرح سے اللہ تعالیٰ کی ایک کلائمیکس ہے تخلیق میں نا. اللہ نے کہا کہ اچھا میری ساری صفات بہت اچھی ہیں پر ان میں جو ہائیسٹ ہے, جو موسٹ پاورفل ہے, اور رحمان ہے. دنیا کے ساری کلام بہت اچھے ہیں, سب چیزیں بہت اچھی ہیں, پر the highest one, the epitome is قرآن. اس کے بعد اللہ نے کہا کہ میری ساری کریشنز بہت اچھی ہیں لیکن the epitome is انسان. تو اللہ کی تخلیق کا ایک طرح سے کہہ لیجیے معراج, کلائمیکس انسان ہے. اور انسان کی تخلیق کو سمجھنا بہت ضروری ہے, کیونکہ ہمیں اللہ نے انٹلیکچوئل کیپیسٹی دی ہے نا کہ ہم چیزوں کو ریشنلائز کرنا جانتے ہیں, تو ہمیں یہ جاننا بھی ضروری ہے کہ ہمیں تخلیق جو کیا گیا وہ عالم امر جو کہ ورلڈ آف کمانڈ ہے اور عالم خلق سے مل کے کیا گیا, دونوں کو ایک ساتھ جمع فرمایا گیا, دونوں ڈائمینشنز کو ایک ساتھ کیا گیا, پھر ہمیں تخلیق کیا گیا. اس لیے اللہ تعالیٰ انسان کے متعلق فرماتے ہیں کہ خلقت بیدیا, کہ میں نے انسان کو اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا, کہ ان ایک ہاتھ عالم امر کا ہے جس میں اللہ کا عالم حکم کا جسے ورلڈ کہا جاتا ہے, اور دوسرا عالم خلق کا ہے جو ورلڈ آف کریشن ہے. اب ان ڈیٹیل اس کو سمجھنا, اس کانسیپٹ کو سمجھنا بہت ضروری ہے تاکہ ہمیں یہ سمجھ آ سکے کہ اچھا ہم جو ایگزسٹ کر رہے ہیں ہماری صرف یہ ایک ریالٹی نہیں ہے. اس کانسیپٹ کے بارے میں اللہ رب العزت سورہ النحل کی آیت نمبر 40 کے اندر بیان کرتے ہیں. اللہ کہتے ہیں انما قولنا لشیء, ہمارا قول تو کسی چیز کے بارے میں بس یہ ہوتا ہے کہ جب ہم ارادہ کرتے ہیں, جب ہم ارادہ فرماتے ہیں اور ہم سے کہتے ہیں کہ ہو جا تو وہ ہو جاتی ہے. اب اس نقطے کو اچھی طرح سمجھ لینا بہت ضروری ہے. یہ حکم جو یہاں پہ آ رہی ہے عالم امر کے بارے میں, دا ورلڈ آف کمانڈ, حکم والے دور کے بارے میں, اس ورلڈ کے بارے میں جو ورلڈ آف کمانڈ کہلاتا ہے, جبکہ عالم خلق میں یوں نہیں ہوتا, جو ورلڈ آف کریشن ہے جس میں ہم اس وقت ایگزسٹ کر رہے ہیں, جہاں مٹیریل ریالٹی ہے. عالم امر میں کسی بھی واقعے یا کسی چیز کے ظہور پذیر ہونے کے لیے آپ کو اسباب, وسائل, وقت درکار نہیں ہوتا, بلکہ اللہ تعالیٰ ارادہ فرما کر کن فرماتے ہیں تو وہ چیز وجود میں آ جاتی ہے. عالم خلق میں یہ ہوتا ہے کہ کلی اختیار تو اللہ ہی کا ہے جو ورلڈ آف کریشن ہے, مگر اس عالم کے اندر, اس دنیا کے اندر کچھ فزیکل لاز ہیں جن کے مطابق یہ دنیا چل رہی ہے. جیسے ہم سائنسز کی ڈومین میں, فزکس میں پرٹیکولرلی سارے پڑھتے ہیں, تو چنانچہ عالم خلق میں کسی بھی چیز کو وجود آنے کے لیے, کسی بھی چیز کو پیدا ہونے کے لیے, ایک مطلوبہ معیار تک پہنچنے کے لیے اسباب بھی چاہیے, ریسورسز بھی چاہیے, وسائل بھی چاہیے, وقت کی بھی ضرورت درکار ہے.
یہ کائنات اپنے طبی موجودات میں جتنی بھی اس کی فزیکل کریشنز ہیں ان سب کے ساتھ عالم خلق کا اظہار کرتی ہے. جو بھی اس میں فزیکل نظر آتا ہے آپ کو، جو آپ کو اس دور میں مٹیریل ریالٹی نظر آ رہی ہے، وہ انڈیکیٹ کرتی ہے کہ یہ ورلڈ آف کریشن ہے. اگر ہم اس آیت کے موضوع سے دیکھیں تو جو کائنات کی تخلیق کا آغاز ہوا ہے، اس کے بارے میں ایک تو بہت پرانے فلسفیانہ تصورات ہیں اور دوسری طرف جدید سائنسی نظریات ہیں. اب فلسفیانہ تصورات کے مطابق یہ ہے کہ اللہ کا وجود باری تعالیٰ جو تھا وہ سب سے پہلے عقل اول وجود میں آئی. وہ کہتے ہیں نا there was some high intellect in place، اور اس کی بعد اس نے فلک اول بنائی اور پھر فلک ثانی، مطلب ایک ہائی انٹلیکٹ تھی اور اس نے سب چیزیں بنانا شروع کر دی. دے بلیو دیٹ. لیکن آج کی ارسطو اور یہ جو اس کے شاگرد تھے اور نظریات، یہ سارے نظریات دنیا میں پھیلے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ جدید جو آپ کے جتنے سائنسی انکشافات ہیں اس کے ذریعے اس نظریے کو کوئی تائید یا تصدیق نہیں ملتی. دوسری طرف جو اب فزکس میں ہمارا ایک فزکس کے میدان میں اعلیٰ علمی سطح پر جو ہماری تھیریز ہیں اس کے مقابلے میں، وہ عظیم دھماکے جسے ہم بگ بینگ بھی کہتے ہیں اس کا تصور پایا جاتا ہے. اس تصور کے تحت بگ بینگ کے نتیجے میں ایک اربہ ارب جو درجہ حرارت کے حامل بے شمار ذرات وجود میں آئے. کہ وہ آپ نے پڑھا ہوگا، دیکھا بھی ہوگا کہ کلوژن ہوا تھا اور ہر چیز وجود میں آ گئی اور یہ تیزی سے حرکت کرنے لگ گئے اور انہوں نے مختلف فارمز لے لی جن سے گلیکسیز وجود میں آئیں، چھوٹے بڑے ستاروں کا جہان آباد ہونے لگا. اور انہی ستاروں میں بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین اللهم فقہنا فی الدین اللهم فقہنا فی الدین. خلق الانسان، ہم انسان کی کریشن پڑھ رہے ہیں، اس سے پہلے ہم دیکھ رہے ہیں کہ اچھا یہ کائنات کس طرح کریٹ ہوئی، ہاؤ دس یونیورس واز ایکچولی کریٹڈ، کہ قرآن کیا بتاتا ہے اس کے بارے میں. کیونکہ ہماری جب تک وہ ریشنالٹی، وہ ہمارے پاس وہ ریشنل کانشیس نہیں ہوگا، ہم سمجھ نہیں سکیں گے کہ ہم کس طرح ایک بگر ورلڈ میں، ایک بگر ڈائمینشن میں ایگزسٹ کر رہے ہیں. تو ہم نے ابھی تک دیکھا کہ اللہ کے دو ورلڈ ہیں، دو دنیا ہیں، دو عالم ہیں. ایک عالم عمل ہے اور دوسرا عالم خلق ہے. عالم امر میں ہر چیز اللہ کے حکم کے مطابق ہوتی ہے، اور عالم خلق کے اندر آپ کو کچھ فزیکل لاز بھی ان پلیس چاہیے اس چیز کو کریٹ ہونے کے لیے. تو ابھی تک ہم یہ دیکھ رہے تھے کہ جو جدید فزکس ہے، جو اعلیٰ علمی سطح پر جتنے بھی نظریات پائے جاتے ہیں، وہ بگ بینگ کا ایک طرح سے تصور پایا جاتا ہے. اس تصور کے تحت بگ بینگ جب ہوا تو ٹیمپریچر بہت زیادہ انکریز کر گیا، جس کی وجہ سے سارے جو ذرات تھے وہ اسپیس میں مختلف مقامات پہ چلے گئے اور مختلف فارمز میں اکٹھے ہوئے، تو انہوں نے گلیکسیز فارم کر لی اور اس طرح چھوٹے بڑے بے شمار جو ستارے تھے ان کا ایک جہان آباد ہو گیا. انہی ستاروں میں سے ایک ہمارا سورج ہے، جس کے اندر مزید پھوٹ کے بعد کے نتیجے میں سیارے وجود میں آنے لگے، جن کو ہم پلانٹس کہتے ہیں. اور ایونچولی اس میں سے ایک ہماری زمین ہے جو وقت کے ساتھ ٹھنڈی ہوتی رہی اور بالآخر اس میں نباتاتی اور حیوانی زندگی کے لیے سازگار ماحول وجود میں آیا. آج کی جو سائنس ہے فی الحال بگ بینگ سے آگے کوئی نظریہ قائم کرنے سے قاصر ہے. تو اس نظریے سے جو ہمیں معلومات سائنس نے اخذ کی ہیں، ان حقائق کے جو بیسکلی ریالٹیز ہیں، ان فیکٹس کے مطابقت سے ہم دیکھیں تو قرآن میں جو ہمیں موضوع ملتا ہے وہ بھی یہی بیان کرتا ہے تقریباً. اس سے پہلے سائنس ایک جو قانون تھا جسے کہتے ہیں لا آف کنزرویشن آف میس، اس کی قائل تھی کہ مادہ ہمیشہ سے ہے، میٹر از ایگزسٹنگ فرام بگننگ اینڈ اٹ ول ایگزسٹ ٹل دا اینڈ، کہ ہمیشہ ہے اور ہمیشہ رہے گا. اور کوئی نیا نظریہ سائنس نہیں تسلیم کری تھی، اور پھر اس نے بگ بینگ کو تسلیم کیا اور یہ مان لیا کہ مادہ جو ہے، جو میٹر ہے، وہ ایک خاص وقت کے لیے کریٹ ہوتا ہے اور ایک خاص وقت کے بعد اس نے ختم ہو جانا ہے. جہاں تک کائنات کی تخلیق کے آغاز کے بارے میں ہم دیکھیں جو اوپینینز ملتے ہیں، تو مجھے اس میں سب سے زیادہ کنونسنگ رائے جس کی ملی ہے، جتنے اسکالرس کو میں نے پڑھا اس میں سب سے زیادہ کنونسنگ ڈاکٹر اسرار احمد رحمۃ اللہ علیہ کی ہے. وہ کہتے ہیں کہ جو تخلیق اللہ تعالیٰ کے ایک امر کن سے ہوئی ہے، اللہ کے حکم سے ہوئی ہے، اللہ کی ذات سے نہیں ہوئی. یہ ہمیں ذہن میں رکھنا ہے، اللہ کے حکم سے. جیسے اس آیت میں اللہ نے کہا تھا کہ ہمارا کال تو کسی چیز کے بارے میں بس یہ ہوتا ہے، کال یہ ہوتا ہے کہ جب ہم اس کا ارادہ کرتے ہیں اور ہم فرماتے ہیں اسے کہ ہو جا تو وہ ہو جاتی ہے. تو جب امر کن کا ظہور جب اللہ نے حکم دیا تو ایک خنک نور، مطلب خنک سم تھنگ مین دیٹس آئسی اینڈ چلی، ٹھنڈی چیز، ٹھنڈی روشنی کی صورت میں ہوا. اس روشنی میں حرارت نہیں تھی. جتنی آپ کی مٹیریل ریالٹی ہے، مٹیریل لائٹ ہے نا، اس میں انرجی ہے، اس میں ٹیمپریچر ہے، اس میں حرارت ہے.
اور اس میں جتنی بھی آپ لائٹ جس آبجیکٹس پہ فال کرتی ہے، آپ ویو لینتھ جو میئر کرتے ہیں وہ ساری ایک سرٹن ڈگری آف ٹیمپریچر کو ہولڈ کر رہی ہوتی ہیں. اس روشنی میں حرارت نہیں ہے اصل میں، جو یہ خنک والی ٹھنڈی روشنی ہے، جو نور ایک طرح سے جسے کہا جاتا ہے. آج جس روشنی کو ہم دیکھتے ہیں یا پہچانتے ہیں اس میں حرارت ہوتی ہے، اور اسی حرارت کی وجہ سے اس لائٹ کو مٹیریل لائٹ کہا جاتا ہے. جو امر کن سے ظہور پانے والے اس خنک نور سے جو پہلا جو فرسٹ فیز تھا جس میں کریشن آف یونیورس ہوئی ہے، تو اس میں ملائکہ کی پیدائش ہوئی ہے. جیسا کہ مسلم شریف میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے حدیث مروی ہے کہ خلقت الملائکۃ من النور، کہ اللہ تعالیٰ نے ملائکہ کو نور سے پیدا کیا ہے. اسی نور سے اسی دور کے اندر ملائکہ کے بعد واللہ عالم بعد یا پہلے انسانی ارواح تھیں جن کی پیدائش کی گئی ہے. کہا یہ جاتا ہے کہ ملائکہ کو پہلے پیدا کیا گیا تھا، اور اس کے بعد انسانی ارواح میں جو سب سے پہلے جس روح کی پیدائش کی گئی وہ روح محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گئی. جیسے کہ حدیث بیان کرتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرا نور پیدا کیا. تو ہم اب جو ٹرمینالوجیز استعمال کرتے ہیں نوری اور روحی، تو یہ بالکل مترادف ہیں ایک دوسرے کے. بہرحال یہ کائنات کی تخلیق کا مرحلہ اول ہے جس میں فرشتوں اور انسانی ارواح کی تخلیق ہوئی. اس کے بعد کسی مرحلے پر یہی جو ایک پارٹیکل تھا نا، یہی جو خنک نور تھا، یہ جو اللہ کے امر سے نور بنا تھا، اس میں کسی نوعیت کا کہتے ہیں دھماکہ ہوا ہے، ایکسپلوژن. اب یہ دیکھ لیں یہ سیکنڈ فیز شروع ہو رہا ہے جہاں اس ورلڈ آف کمانڈ سے ورلڈ آف کریشن نکلتا ہے. اس میں ایکسپلوژن ہوا ہے جس کو آج سائنس بگ بینگ کے نام سے پہچانتی ہے. اس دھماکے کے نتیجے میں حرارت کا جو ایک گولہ وجود میں آیا جو بہت چھوٹے چھوٹے ذرات پر مشتمل تھا. ان ذرات کا درجہ حرارت ہمارے تصور سے کہیں زیادہ ہے. مطلب فزیکل ورلڈ کا نقطہ آغاز یہ تھا کہ ایک آپ کے ورلڈ آف کمانڈ عالم امر میں ایک پارٹیکل کے اندر جو کہ خنک نور ہی تھا، جو کہ ایک چلی آئسی پارٹیکل تھا، اس کے اندر ایک ایکسپلوژن ہوا ہے جس میں سے جو گولا نکلا ہے اس کا ٹیمپریچر بہت زیادہ تھا جسے بگ بینگ کہا جاتا ہے. اور اسی دور میں آگ کی لپٹ سے جب یہ کریشن آف فزیکل ورلڈ ہوئی ہے تو آگ کے لپٹ سے جنات کو کریٹ کیا گیا ہے. انہی گرم ذرات سے کہکشائیں جو آپ کو گلیکسیز نظر آتی ہیں، جو ستارے سیارے، یہ سب چیزیں وجود میں آئی ہیں. ان سیاروں میں سے ایک سیارہ ہماری زمین ہے جو ابتدا میں اگر ہم ورلڈ کی کرونالوجیکل اور آرکیولوجیکل چیزیں دیکھیں اور اس کی ہسٹری پڑھیں تو زمین بہت گرم تھی ابتدا میں، پھر ایونچولی ہوئی کہ ٹھنڈی ہونے لگی، اس کے اندر سے بخارات نکلے جو اس کے گرد ایک ہالے کی شکل میں جمع ہو گئے. ان بخارات سے پانی وجود میں آیا جو ہزارہ برس تک زمین پہ برستا رہا. اس کے نتیجے میں اگر آپ دیکھیں کہ وہ اتنے ہزاروں سالوں کے لیے برسا تو زمین سارا پانی ہو گئی تھی، کہیں لینڈ تھا ہی نہیں. اس وقت تک پانی، زمین پر پانی کے علاوہ کچھ نہیں تھا. یہ وہ دور ہے جس کے بارے میں نا قرآن میں ایک ذکر آتا ہے کہ اللہ کا جو عرش تھا وہ کانا عرشہ علی الماء، کہ اللہ کا جو عرش تھا اس وقت پانی پہ تھا. پھر زمین جب مزید ٹھنڈا ہوئی اور وہ سکڑ گئی تو اس کی سطح پر نشیب و فراز نمودار ہونے لگے. یہ ساری کنورجنز بنی، پہاڑ بننا شروع ہو گئے، تو کہیں سمندر بننا شروع ہو گئے، جس پہ ایونچولی لائف کا آغاز ہوا، جتنی نباتاتی اور حیوانی حیات تھی اس کا آغاز ہوا. اور اس حیات کے ارتقاء کے، اس کے ایوولوشن کے بلند ترین مرحلے پر انسان تخلیق ہوتا ہے اور حضرت آدم کی روح کے وجود میں سونپی گئی. پھر حضرت آدم کی تاج پوشی کا یہی واقعہ ہے جہاں سے قرآن میں آدم علیہ السلام کی تخلیق کا تذکرہ آتا ہے نا، کہ جہاں وہ اللہ رب العزت کہتے ہیں کہ میں نے ایک انسان کو بنایا ہے. تو فرشتے کہتے ہیں کہ ہم تو اللہ آپ کی عبادت کرتے ہیں، اور اللہ کہتے ہیں میں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے. تو اس لحاظ سے ہم دیکھیں تو انسان اللہ تعالیٰ کی تخلیق کا اعلیٰ ترین شاہکار بھی ہے، اور اس کی پوری کائنات کی تخلیق کا اصل جو مقصود و مطلوب بھی انسانی ہے. یہاں پر ایک اور نقطہ ہمیں سمجھنا ہے کہ یہ جو دونوں دنیایں ہیں، عالم خلق جو ورلڈ آف کریشن اور عالم امر جو ورلڈ آف کمانڈ، یہ الگ الگ نہیں ہے. ایسا نہیں ہے کہ اچھا یہاں پہ یہ باؤنڈریز ہے، یہاں پہ عالم خلق ختم ہو گیا اور اب عالم امر شروع ہو گیا. ایسا نہیں ہے. یہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ سائملٹینیسلی ایگزسٹ کر رہے ہیں، باہم گھلے ہوئے ہیں ایک دوسرے میں. مثلاً کہ ہم اس وقت ورلڈ آف کریشن میں موجود ہیں، لیکن ہمارے اندر ارواح موجود ہیں جن کا تعلق کہاں سے؟ عالم امر سے ہے. اللہ کہتے ہیں نا کلو روح من امری ربی، بنی اسرائیل کی آیت 85 میں یہ آتا ہے کہ روح کا تعلق عالم امر سے ہے.
اور اس میں شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب حجت البلاغہ اس میں لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بعض نیک بندوں کی ارواح کو فرشتوں کے طبقہ اسفل میں شامل کر دیتے ہیں، مطلب فرشتوں سے بٹ لوور کیٹیگری. جیسے آپ سمجھ لیں کہ ایک پروفیسر ہے وہ ٹیچنگ اسسٹنٹ رکھ لیتے ہیں نا اسٹوڈنٹ کو کہ وہ ان کے سارے کام کر رہے ہوتے ہیں. اسی طرح جو نیک ارواح ہوتی ہیں جو چلی جاتی ہیں عالم امر میں واپس، تو انہیں یہ رسپانسبلٹیز دے دی جاتی ہیں کسی پوائنٹ پہ. چنانچہ یہ جو نیک ارواح ہیں یہ ان فرشتوں کے ساتھ سرگرم عمل رہتی ہیں اور جو اللہ کے احکام کی تعمیل ہے وہ کرتی رہتی ہیں. اس طرح فرشتے جو کہ عالم امر کی مخلوق ہیں وہ یہاں بھی ہیں، اس ورلڈ میں بھی موجود ہیں جہاں عالم خلق بھی ہمارے ارد گرد موجود ہے. دو فرشتے تو ہم سب کے کندھوں پہ ہیں، یہ ہمیں پتہ ہے، جو ہمارے نگران مقرر ہیں. اس طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا. اب یہاں پہ بہت زیادہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ دو ورلڈ ہیں، دو ڈائمینشنز ہیں. اب ہم سمجھ رہے ہیں سائنٹیفکلی کہ بہت ساری ڈائمینشنز ایگزسٹ کرتی ہیں اور ہم شاید ایک پیرلل ورلڈ کا کانسیپٹ بھی لے کے آ رہے ہیں. تو ہمیں جتنا قرآن سے سمجھ آتا ہے اور اس سارے نالج سے سمجھ آتا ہے تو یہ سمجھ آتا ہے کہ ایک پیرلل ورلڈ ہے جو سائملٹینیسلی ایگزسٹ کر رہا ہے. عالم امر ابھی یہاں اس وقت بھی ایگزسٹ کر رہا ہے، پر ہم اس ڈائمینشن میں دیکھ نہیں سکتے. اللہ کہتے ہیں نا کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں جہاں پہ قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے، وہاں پہ سکینت نازل کی جاتی ہے، اللہ کی رحمت انہیں ڈھانپ لیتی ہے اور فرشتے ان کو گھیر لیتے ہیں اور اللہ اپنی وہاں جو اعلیٰ مجلس میں ہے اس میں ان کا ذکر کرتا ہے. تو اگر ہم اس روح سے دیکھیں، فرشتے جہاں بھی ہم قرآن پڑھتے ہیں، جہاں بھی مل کے ہم کوشش کرتے ہیں کہ قرآن کی تلاوت کریں، اسے سمجھیں، تو وہاں فرشتے موجود ہوتے ہیں. تو وہ عالم امر کی شے ہے، وہ وہاں سے بلانگ کرتے ہیں، وہ سیکنڈ ورلڈ سے بلانگ کرتے ہیں جو ہمارا پیرلل ورلڈ ہے جو اس وقت ایگزسٹ کر رہا ہے. تو یہ ممکن ہے کہ اہل ایمان میں یہاں پہ بھی جنات بھی موجود ہوں جو قرآن سن رہے ہوں. چنانچہ ارواح، فرشتے اور وحی، یہ جو تین چیزیں ہیں ان کا تعلق ورلڈ آف کمانڈ سے ہے، عالم امر سے ہے، مگر ان کا عمل دخل عالم خلق میں بھی ہے، یہ پریزنٹ ورلڈ آف کریشن میں بھی ہیں. اس طرح عالم امر اور عالم خلق، آپ ان دونوں ورلڈز کو سیپریٹ نہیں کر سکتے، یہ کو ایگزسٹنس میں ہے. یہاں پہ ایک بہت مشہور شعر ہے جسے اگر ہم کریں تو ہمیں سمجھ آ جائے گی. فارسی کا شعر ہے، عبد القادر بیدل کہتے ہیں کہ ہر دو عالم خاک شد تابس نقش آدمی، اے بہار نیستی از قدر خود ہوشیار باش. اس کو ہم دیکھیں، وہ فرماتے ہیں کہ ہر دو عالم خاک شد، کہ دونوں عالم خاک ہو گئے. شاعر کے اس کے ذہن میں، مطلب ان کے ذہن میں اس سے جو وضاحت ہے اللہ جانتا ہے، وہ جانتے ہیں. لیکن ہم جو اس نقطے کو لے سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے عالم امر کو جو پیدا کیا وہ ایک ڈیمولش کر کے ایک دفعہ دونوں عالموں کو ڈیمولش کیا، کیونکہ ایکسپلوژن ہوا ایک بہت بڑا. تو اس سے عالم خلق کی شکل دی گئی اور پھر اس کے بعد اور مطلب ڈیموشنز ہوتی رہی اور وقت کے ساتھ زمین میں مٹی پیدا ہوئی اور پھر ان دونوں جہانوں نے خاک کی صورت اختیار کر دی. تب جا کر کہیں جو آپ کی دنیا پہ آپ کو زندگی نظر آتی ہے اس کا سلسلہ شروع ہوا. پھر اس سلسلے میں ارتقاء کا وہ بلند ترین مرحلہ آیا جہاں پہ تاب بستے نقش آدمی، جب آدمی کا نقش بننا شروع ہوا. کیونکہ یہ مٹی ایونچولی بنی ہے کہ یہاں پہ ہیپننگز ہوتی رہی ہیں، ایکسپلوژنز اوور اینڈ اوور اگین، ڈسٹرکشنز ہوتی رہی ہیں اور اس کے بعد یہ ارتھ ایک اسپیسیفک فارم میں آئی ہے اور پھر یہ مٹی بنی ہے اور یہاں سے آدمی، کیونکہ ہم مٹی سے بنائے گئے ہیں تو اس مٹی سے آدمی کا نقش بنایا گیا. یعنی اللہ تعالیٰ کے ایک اور یہاں پہ امپورٹنٹ چیز ہے سمجھنے والی، جو دوسرے مصرے میں وہ کہتے ہیں کہ اے بہار نیستی از قدر خود ہوشیار باش. نیست کے فلسفے کو نا سمجھنا بہت ضروری ہے. اب اس میں دو ڈیمینز کی فلسفی آتی ہے، ہم اس میں زیادہ نہیں جائیں گے. جو وحدت الوجود کو مانتے ہیں اس فلسفے میں، وہ کہتے ہیں کہ جو حقیقی وجود ہے وہ صرف اللہ کا ہے، اس کے علاوہ جتنی آپ کو فزیکل ریالٹی جتنی بینگ نظر آ رہی ہے اس کا کوئی حقیقت میں وجود نہیں ہے. ہمیں اس دنیا میں لگ رہا ہے کہ اوکے وی آر ایگزسٹنگ اینڈ وی آر میٹیریل بینگس، بٹ ان ریالٹی وی آر ناٹ. تو گویا اللہ تعالیٰ کے علاوہ کائنات کی ہر چیز نیست ہے، ختم ہو جانے والی ہے، اس کا کوئی ریالٹی نہیں ہے، ہست نہیں ہے. تو یعنی اللہ تعالیٰ کے علاوہ جو بھی ہم وجود جو ہمیں نظر آتے ہیں وہ، کیونکہ وحد الوجود والے تو بہت ایکسٹریمسٹ میں دیکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ بالکل ہی وہم اور خیالی تصویریں ہیں. اس طرح کے تمام عالم جو ہے یہ نیست ہے، یہ سارا ورلڈ جو ہے جیسے قرآن میں کہتا ہے اٹس این illusion، پر اتنا یہ پاورفل illusion ہے کہ آپ کو لگتا ہے آپ اس میں ایگزسٹ کر رہے ہیں. آپ کا جو رول ہے وہ پرماننٹ ہر طرح سے ہے. اور اس عالم نیست کی جو بہار ہے وہ انسان ہے، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ خلقت بیدیا، کہ میں نے انسان کو اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا. ایک ہاتھ اس میں گویا عالم امر ہے اور دوسرا ہاتھ
عالم خلق ہے. تو اس طرح انسان اللہ تعالیٰ کی جو کریشن ہے، کریشن کا جو پروسیجر ہے، دیکھیں کتنی چیزیں ہوئی ہیں جو ہم نے پڑھی ہیں کہ اچھا امر تھا، پھر خلق ہوا، ایکسپلوژن ہوا، اور پھر ایونچولی چیزیں ایوالو کی، اور وہ سب ڈیموشنز ہوتے رہے، اور ایونچولی جو کلائمیکس ہے وہ انسان وجود میں آتا ہے، جسے اللہ کہتا ہے کہ یہ مسجود ملائک بھی ہے اور یہ میرا خلیفہ بھی ہے اس زمین پہ. اب اللہ نے انسان کو زمین پہ کیوں بھیجا ہے؟ کہ وہ اللہ کے احکامات کو، کیونکہ اللہ کے خلیفہ ہیں ہم اس زمین کے اوپر، تو ہم پہ رسپانسبلٹی ایونچولی عائد ہوتی ہے کہ ہم اس زمین پہ اللہ کے نظام کو قائم کریں. کیونکہ اس سے پہلے ایک وقت تک جن یہاں رہ چکے ہیں، اور انہوں نے جتنی خون ریزی کی اس کا ہمیں پتہ چلتا ہے اس واقعے میں جہاں اللہ رب العزت تخلیق آدم کی بات کرتے ہیں اور فرشتے کہتے ہیں پہلے جن بھی تو تھے یہاں پہ رب العزت، انہوں نے کیا کیا؟ ہم آپ کی عبادت کرتے ہیں نا. اللہ کہتے ہیں، وہ آگے اس آیت کو ایڈ آن کیا جاتا ہے قرآن کے اگلے حصے میں ہی کہیں، کہ ہاں سب ہیں لیکن میرے کچھ لوگ ایسے رہیں گے ہر دور میں جو کیا کریں گے، جو مخلصین لہ الدین ہوں گے، جو میرے دین کے ساتھ انتہائی مخلص ہوں گے. تو اس میں جو دوسرے شعر میں وہ کہتے ہیں، اے بہار نیستی از قدر خود ہوشیار باش، کہ انسان اس عالم نیستی کے بہار، کہ جو اللہ نے پورا یہ جو تمہارے لیے دنیا بنائی ہے تم اس کی بہار ہو، یو آر دا اسپرنگ آف دس. ذرا اپنے مقام مرتبے کو پہچانو. تمہیں وجود میں لانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان دونوں عالموں کو پتہ نہیں کن کن تنزلات، کن کن ڈیموشنز کی منزلوں سے گزارا ہے، پھر کہیں خاک کیا انہیں، اور پھر کہیں جا کے تمہارا نقش بنایا. تو اب ہم جو یہ آیت پڑھتے ہیں صرف 2 لفظ ہیں، خلق الانسان، کہ اللہ نے بنایا انسان کو. پھر ہم اس کی آیت کا کانٹیکس دیکھیں، ہم اس آیت کو جب دیکھتے ہیں جا کے تفسیر میں، اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اچھا ہماری کریشن کس طرح ایونچولی کریشن آف ارتھ سے لنک کرتی ہے، پھر دا کریشن آف دا سولر سسٹم اینڈ دین دس یونیورس اینڈ ایونچولی دا 2 ورلڈز دیٹ ور ایگزسٹنگ. تو ہمیں احساس ہوتا ہے کہ اللہ کا کتنا احسان ہے کہ اس نے ہمیں زندگی کی نعمت سے نوازا ہے، اور پھر بھی ہم اپنے آپ کو کتنے مواقعوں پر بے وقت سمجھتے ہیں کہ اچھا ہمارا تو کوئی مقصد ہی نہیں ہے. اب اللہ نے اتنی سب فیزز سے گزر کے ایک انسان بنایا ہے، تو اس کا، اور اللہ نے اسے اتنا بلند سٹیٹس دیا ہے. اللہ نے اسے فرشتوں سے سجدہ کروایا ہے، جنات سے سجدہ کروایا ہے. اللہ نے کہا یہ میرا خلیفہ ہے. یہ فرشتے یہ سب یہ بہت بہت اہم ہے، لیکن خلیفہ میرا یہ ہے. تو آپ سوچئے کوئی آپ پہ اتنی محنت کرے، اور ایکسپیکٹیشن کیا ہے کہ آپ دین اللہ کا اس کو سمجھیں گے، اس پہ عمل کریں گے، اسے قائم کریں اپنی زندگیوں میں، انفرادی طور پر بھی اور اجتماعی طور پر بھی. ایک آیت ہم نے ابھی تک کی ہے خلق الانسان، جس میں ہم نے 2 ریالٹیز اب ڈسکس کرنی ہے، کہ ایک کیا تھی، فزیکل ریالٹی آف ہیومن، کہ ہم فزیکلی کریٹ ہوئے ہیں، جو مٹیریل ریالٹی ہے جو ورلڈ آف کریشن میں ہمیں اپنی نظر آتی ہے. اور سیکنڈلی ہماری اسپرچل ریالٹی ہم نے دیکھا کہ وہ عالم امر سے تھی، ورلڈ آف کمانڈ سے ایگزسٹ کرتی آ رہی ہے، اور یہ واحد ریالٹی ہے، یہ سارے پیراڈائم سے جو گزر جائے گی، مطلب عالم ارواح سے، پھر اس دنیا سے، پھر قیامت کے دن، اور پھر ایونچولی جنت جہنم. یہ ایک ریالٹی ہماری کانسٹنٹ رہے گی. یہ فزیکل ریالٹی تو بس اس ٹرانزیشنری اسٹے کے اندر ہے، یہ جو آپ کو دنیا کا ملا ہے، اور اس کے بعد یہ ختم ہو جائے گی. اور پھر تھرڈ ریالٹی کی بات آتی ہے جو ہم نے دیکھا تھا، انٹلیکچوئل ریالٹی. تو اگلی آیت اس ریالٹی کے بارے میں بتاتی ہے. اللہ کہتا ہے علامہ البیان. مجھے لگتا ہے آج کی کلاس کا وقت ختم ہو چکا ہے، 11:14 ہو گئے ہیں. تو انشاءاللہ ہم کل، بلکہ نیکسٹ ویک، نیکسٹ منڈے انشاءاللہ اس آیت کو دیکھیں گے. ہم اپنی انٹلیکچوئل ریالٹی کو سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ ہم جو چیزیں سوچتے ہیں کیوں ہم ان پرٹیکولر ڈومینز میں سوچتے ہیں. ہم جو سمجھتے ہیں کہ بیان صرف بولنے کی طاقت ہے، تو بولنا تو ساری برڈز کو بھی آتا ہے، فرشتے بھی تھے، انہوں نے بھی اللہ سے سوال کیا تھا کہ آپ آدم کو کیوں بنا رہے ہیں. اس طرح جو اس وقت ابلیس تھا اس نے بھی تو جواب دیا تھا. تو کلام تو سب کر سکتے ہیں، تو بیان اور کلام کے درمیان کیا ڈفرینس ہے؟ اللہ کہتا ہے کہ اچھا میں نے ساری انسان کو صلاحیتیں عطا کی، لیکن میری اصل رحمانیت جس صلاحیت دینے میں ہے وہ ہے بیان. کیا ہے یہ بیان کی صلاحیت؟ انشاءاللہ ہم اگلی کلاس کے اندر اس کے اوپر ڈیٹیل سے پڑھیں گے. اور اللہ آپ سب کو آسانی دے، توفیق دے کہ آپ اس کتاب سے جڑے رہیں، اس کو پڑھتے رہیں، سمجھتے رہیں. اللہ آپ اس کتاب کے ذریعے آپ کے اوپر علم کے نئے رستے کھولے، آپ کو ان لوگوں میں سے بنائے جو اہل القرآن ہے، جن کا ذکر اللہ اپنے عرش پہ کرتا ہے، اعلیٰ مجلس والوں میں کرتا ہے. اللہ ہمیں توفیق دے ہم سب کو کہ اپنی زندگیوں میں ہر معاملے میں ہر مقام پہ ہم اللہ کی اس کتاب کو، اللہ کے حکم کو، اللہ کے احکامات کو اپنی زندگی میں شامل کر سکیں.
ہم ان لوگوں میں سے نہ ہو جائے جنہیں اللہ کہتا ہے یہ تو ہیڈلیس پیپل ہیں، یہ تو بھول جاتے ہیں، یہ تو ان کے تو دلوں پہ مہر لگی ہوئی ہے۔ اگر ہم اس وقت یہ قرآن پڑھ رہے ہیں تو ہمیں یہ توفیق، اس احساس کو محسوس کرنا چاہیے کہ اللہ کی کتنی بڑی رحمت ہے، کتنی بڑی نعمت ہے کہ اس نے اگر ہمیں یہ زندگی دی ہے تو ہمیں یہ توفیق بھی دی ہے کہ ہم اس پرپز کو، اس مینول آف انسٹرکشن کو ہم پڑھنا شروع ہو گئے ہیں۔ کوئی اس نے ہمارے لیے وسیلے بنا دیے ہیں کسی بھی شکل میں۔ بس اللہ رب العزت ہمیں اس پہ قائم رکھیے گا، اس کتاب کے ساتھ جوڑے رکھیے گا، ہمارے زندگی کے ہر فیصلے کو اپنے مطابق کروائیے گا اور ہمارے لیے بہت ساری آسانیاں کیجیے گا۔ اللہ آپ سب کو توفیق دے، آپ سب کو ثبات دے، فرمنس آف ہارٹ دے، آپ کو استقامت دے اس پہ، آپ کو اللہ اس وعدے پہ قائم رکھے جو ہم نے 3 وعدے اللہ رب العزت سے کیے ہوئے ہیں کہ ہم وعدے کی پاسداری کرنے والے بنے۔ اللہ ہمیں ان سب چیزوں سے بچائے جو بنی اسرائیل نے اختیار کی۔ اللہ ہم سب کو حسن خاتمہ نصیب فرمائے، اللہ ہمیں علیین میں شامل کرے اور جنت میں اعلیٰ مقامات عطا کرے۔ اللہ ہمیں ان لوگوں میں سے بنائے کہ ہم اللہ کا چہرہ دیکھ سکیں، وجہ للہ، کہ ہم اللہ کے چہرہ دیکھنے والوں میں سے ہوں، کیونکہ جنت تو بہت سو کو مل جائے گی نا، جتنی جنت ملے گی اس میں اصل جو ہے نا چیز، جو آپ کی اصل انسپریشن ہونی چاہیے کہ اچھا اللہ سے ملنا ہے، وہ اللہ کو دیکھنا ہے، وہ چیز۔ تو اس عمل کے ساتھ اللہ کی محبت میں، اللہ سے ملنے کے لیے، ان سب چیزوں کے لیے آپ قرآن پڑھیں۔ جنت تو آپ وہ نیک عمل کریں گے آپ کو جنت تو مل جائے گی، اللہ تو دے دے گا پھر جنت۔ پھر ضروری یہ ہے کہ آپ ہر چیز خالصتاً اللہ کی محبت کے لیے کریں، پھر آپ اس کی محبت کو ہر جگہ محسوس کریں گے۔ آپ اس کی طرف ایک قدم جائیں گے، وہ آپ کی طرف 10 قدم چل کے آئے گا۔ اور پھر وہ یہ نہیں کہ وہ آپ کو صرف اپنی محبت اور اس دنیا کا نالج دے گا، اس دنیا کا بھی، عالم خلق بھی تو اس نے بنایا ہے نا، ورلڈ آف کریشن بھی تو اللہ رب العزت کا ہی ہے۔ تو اللہ آپ کو اس دنیا کے بھی ایسے ایسے آپ پہ علم اور وہ کہتے ہیں نا پونجیاں دے دے گا کہ لوگوں کو احساس ہی نہیں ہوگا، آپ ان کے درمیان کھڑے ہوتے ہوئے بھی آپ کو وہ ڈائمینشنز اور وہ چیزیں بھی نظر آئیں گی کہ جس کا لوگوں کو اندازہ ہی نہیں ہو سکتا۔ اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ اللہ ہمیں حق کو حق کر کے دکھائے اور اس کی اتباع کرنے کی توفیق دے، اور اللہ باطل کو ہمیں باطل کر کے دکھائے اور اس سے اجتناب کرنے کی توفیق دے۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر کسی کو کوئی سوال ہے، کوئی ڈسکشن کرنی ہے تو میں اگلے 10 منٹ یہاں ہوں میٹنگ میں، آپ پوچھ سکتے ہیں، کوئی اپنے کامنٹ بھی پاس آن کرنا ہے تو آئی ایم ان دی میٹنگ۔ جنہوں نے لیو کرنی ہے میٹنگ وہ جا سکتے ہیں۔